وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، پچھلے جمعۃ المبارک پر رزق کے حوالے سے چند معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر ذی روح کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ہر ذی روح کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے تو پھر وہ بڑے احسن انداز سے اور بڑی ہی خوبصورتی سے اس کا مقدر کیا ہوا رزق اپنے علم اور اپنی حکمتوں کے پیش نظر اسے عطا فرماتا ہے۔ ہر چیز کا رزق جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا اسے عطا کر دیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ رزق حاصل کرنے اور اس کو کمانے کے لیے اللہ کریم جل وعلا نے محنت اور کوشش کی بھی ہمیں ترغیب دلائی ہے اور حکم ارشاد فرمایا ہے کہ محنت بھی کرو، کوشش بھی کرو، حرکت کرو گے تو میں برکت عطا کروں گا، تم ہیلا اختیار کرو گے تو میں تمہارے لیے وسیلے بنا دوں گا۔ تو پھر اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، کہ محنتی اللہ رب العالمین کا محبوب ہے۔ محنت کرنے والا بارگاہ الوہیت کے اندر منظور نظر ہے، تو ہمیں محنت اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جو ہم کما رہے ہیں، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب اس کے لیے کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو اللہ کریم جل وعلا پھر اسباب بھی پیدا فرمائے گا اور اس کے اندر ہمارے لیے برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو محنتی اللہ رب العالمین کا محبوب ہے، اسی لیے آپ ایک جملہ پڑھتے بھی ہیں رزق حلال عبادت ہے۔ اسی لیے عبادت ہے کہ جب ہم خون پسینے کی کمائی سے رزق حاصل کریں گے تو اس کے اندر برکتیں ہوں گی، اس کے اندر اللہ کریم جل وعلا کی جانب سے بڑی خیر و برکت اور عافیت ہوگی ہمارے لیے، بلائی دارین ہوگی ہمارے لیے۔ تو ہمیں جب کمانا ہے تو پھر رزق حلال کمایا جائے۔ حرام بھی رزق ہی کہلاتا ہے، لیکن رزق حرام اور لقمہ حرام جب پیٹ میں چلا جائے تو پھر عبادت قبول نہیں ہوتی، دعائیں بارگاہ الوہیت کے اندر مستجاب نہیں ہوتی، رحمت خداوندی اس انسان سے منہ موڑ لیتی ہے اور وہ انسان اللہ کریم کی نگاہ لطف و کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب رزق حلال ہم کمائیں گے تو پھر عبادت ہماری جو بھی تھوڑی زیادہ کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، دعائیں مستجاب ہوں گی، رحمت خداوندی ہمارے شامل حال ہوگی اور ہم ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی نگاہ لطف و کرم کے اندر موجود رہیں گے۔ تو اس لیے رزق حلال عبادت ہے، تو ہمیں عبادت اس لیے سے کہا گیا کہ جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں محبوب جانا جاتا ہے۔ تو پھر محبوب کا جو عمل ہوگا، چاہے وہ رب کی بارگاہ میں سجدے کرے یا اپنے سجدے کرنے کی توانائی کو بڑھانے کے لیے، پیٹ کو غذا سے بھرنے کے لیے رزق حاصل کرے، اس کا ہر عمل رب کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین، اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر محبوب وہی ہے جس کا پیٹ رزق حلال سے بھرا ہو اور جس کے وجود پہ رزق حلال سے
کپڑا موجود ہو۔ حرام آسان ہے کما لینا، وہ مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کوئی برکت نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر وہ کمانے والا کل اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑی مشکلوں میں پڑ جائے گا، حساب دینے بڑے مشکل ہے۔ وہ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کھائے گلا تے سودے کلا۔ کل قبر میں چھڑانے کوئی نہیں آئے گا کہ ابا جی ہمارے لیے بڑی کوٹھیاں اور کاریں جمع کر کے گئے ہیں، تو ہم دیکھیں تو صحیح ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ پھر ایسوں کی اولاد کو تو ہاتھ اٹھانے کا بھی طریقہ نہیں آتا، انہیں نماز جنازہ پڑھنے کے بھی طور طریقے سے آشنائی حاصل نہیں ہوتی، وہ تو بیچارے وضو کرنا بھی نہیں جانتے، تو پھر وہ کیا تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے بخشش و مغفرت کریں گے؟ کیسے رب کی بارگاہ میں وہ ایسے انسان کے لیے صالح ثواب کریں گے جس کی نہ کوئی بنیاد ہے اور نہ تربیت؟ تو اس لیے کھائے گا کوئی اور، بھگتے گا کوئی اور، تو اتنا کماؤ اور اتنا کرو کہ جو رزق حلال ہو، تھوڑا ہو لیکن ستھرا ہو، اس سے عافیت ہے، اسی سے بھلائی ہے، اسی میں برکتیں ہیں۔ تو معزز سامعین ذی وقار، القاسب و حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اور محنت کرنے والا اللہ کی بارگاہ کے اندر محبوب ہے۔ ایک بات میں نے پہلے بھی سنائی تھی، آج پھر یاد دہانی کرا دیتا ہوں۔ حضرت ابو دجانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، نماز فجر پڑھتے ہیں تو فوراً اٹھ کے گھر کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ صحابہ کو یہ بات بری لگی، وہ بندہ حضور کا غلام، حضور کا چاہنے والا، تو پھر بعد جماعت نماز پڑھنے کے بعد اجتماعی دعا مانگنے سے پہلے حضور سے اجازت لیے بغیر چلا جائے، یہ زیبا نہیں ہے۔ ایک غلام اور عاشق کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے 2-4 دن دیکھا، پھر حضور کی بارگاہ میں شکایت کر دی کہ جناب ابو دجانہ اس طرح فجر کی نماز پڑھ کے اجتماعی دعا مانگنے سے پہلے چلا جاتا ہے اور یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں کیوں جاتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو دجانہ ایسے ہی ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور اسی طرح ہی ہے۔ فرمایا پھر کیوں جاتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ تمہارے جانے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابو دجانہ دست بستہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں میرے کریم، میرے گھر کے ساتھ ایک یہودی کا گھر ہے، اس کے گھر کے اندر سین کے اندر کھجور کا ایک درخت ہے اور اس کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور یہ وقت اور موسم جو ہے یہ تقریباً کھجوریں تیار ہیں، اور رات کو جب ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے نا تو پھر کھجوریں گرتی ہیں۔ تو وہ یہودی کا صحن اور میرا صحن متصل ہے، ایک دیوار کا فرق ہے اور فاصلہ ہے، تو کچھ کھجوریں میرے صحن میں گر جاتی ہیں، تو میں نماز فجر پڑھ کے بڑی تیزی اور عجلت سے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میرے بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے وہ ساری کھجوریں چن کے میں اس کے صحن میں پھینک دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے بیدار ہو جائیں، وہ نیند سے اٹھیں اور کھجوریں گری ہوئی دیکھیں تو وہ کھا لیں۔ میرے کریم وہ میرے لیے حرام ہے، میرے لیے درست نہیں، اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ اس کی کھجوریں اٹھا کے اس کے صحن میں پھینک دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ اس یہودی کو بلاؤ اور اسے سودا کرتے ہیں۔ اس یہودی کو بلایا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا ایسا کر کہ یہ کھجور کا درخت مجھے دے دے اور جنت میں اس کے بدلے مجھ سے 10 کھجوروں کے درخت لے لے۔ سودا بڑا عظیم تھا، لیکن وہ تھا بڑا بدبخت کہ اسے ٹھیک ہے جنت ہم نے بھی نہیں دیکھی، کس نے دیکھی ہے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ جنت، نہ فرشتے، نہ جہنم، نہ حور و قصور، نہ اللہ کی ذات، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنہوں نے دیکھا ہے ان کے دیکھنے پہ ہم نے مان لیا ہے۔ وہ بدبخت تھا، نہ مانا۔ جنت کس نے دیکھی ہے؟
یہ سودا میں نہیں کرتا۔ تو پاس میں پھر جناب عاشق اکبر صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ فرمایا پھر ایسا کر کہ فلاں باغ کے اندر میرے کھجور کے 10 پیڑ ہیں، وہ تو لے لے اور یہ ہمیں دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سودا ہو گیا۔ سودا جب ہو گیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور وہ پیڑ جو اس یہودی کے گھر میں ہے میں نے آپ کو دے دیا، اب جیسا آپ چاہیں۔ رات ہو گئی، سو گئے۔ جب صبح حضرت ابو دجانہ اٹھے، نہ زمین پھٹی تھی نہ دیوار ٹوٹی تھی۔ اللہ کی اللہ جانے کہ وہ شجر، وہ درخت کھجور کا اس یہودی کے گھر سے ابو دجانہ کے گھر میں منتقل ہو چکا تھا۔ یہ کیا تھی؟ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر، حضور کی بارگاہ کے اندر حضرت ابو دجانہ کی وہ عادت، وہ حرکت، وہ عمل مقبول ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا القاسب و حبیب اللہ، محنت سے کمائی کرنے والا اور محنت کرنے والا رب کی بارگاہ میں محبوب ہے، اور جو رزق حلال کماتا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں اور ثواب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو معزز سامعین، اللہ کریم کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی اولاد کو اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے رزق حلال کمانا بڑا مبارک اور عظیم عمل ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ ترغیب دی گئی کہ رزق حلال کمائیں، اور رزق حلال کمانے والا اور کوشش کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ پھر ہمارا اسلام بڑا نفیس اور بڑا ہی مبارک اور بڑا ہی عظیم دین ہے۔ اس نے ہمیں مانگنے سے روکا ضرور ہے، لیکن جو مانگنے کے لیے آئے اسے دینے کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ اسے دے دو، مانگنا نہیں چاہیے، مانگنا ہے تو رب سے مانگو جو بے حساب عطا کرتا ہے، جو کل جہانوں کو دینے پہ قادر ہے، وہ اس مانگنے والے کو دینے پہ قادر نہیں؟ تو اللہ سے مانگو۔ اور پھر اس پر بات ہے، علماء مفسرین نے کہا کہ یہ مانگنے کے پھر کچھ طریقے بھی ہیں، کچھ ضرورتیں بھی ہیں، کچھ چیزیں بھی ہیں۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، یہ بندے بندے سے مانگنا، گھر گھر جا کے مانگنا، یہ اپنی ذلت اور رسوائی کے عین مطابق ہے، اور وہ اپنی ذلت اور رسوائی بھی مول لیتا ہے، اور پھر مانگ کر اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں گویا کہ شکوہ اور شکایت بھی کرتا ہے، اور اس کی تقسیم پہ حرف بھی اٹھاتا ہے۔ اس لیے یہ مانگنا، یہ بھیک جو مانگتے ہیں، بھیک مانگنا، یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، مانگنی نہیں چاہیے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مانگنے آ جائے، گھوڑے پر بھی بیٹھ کر مانگنے آئے تو اسے دے دو، دے سکتے ہو تو تمہاری استطاعت ہے، اگر نہیں دے سکتے تو پھر اسے آگے فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، کہہ دے معاف کرو بابا، چھوڑ دے اسے، بس اس طرح کہہ کے جان چھڑا لیں اس سے، لیکن آگے سے اسے ذلیل نہ کریں۔ کیا پتہ یہ مانگنے والا واقعی مجبور ہو، کس غرض اور کس مجبوری کی وجہ سے مانگ رہا ہے۔ ہر مانگنے والا مجبور بھی نہیں ہوتا، اور ہر مانگنے والا پیشہ گر بھی نہیں ہوتا، پتہ چل جاتا ہے مجبور کون ہے اور پیشہ ور کون ہے۔ تو اس لیے دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے تو پھر اسے فلسفہ نہ سنائیں، سیدھی سادی سی بات کہہ کر اچھے الفاظ سے اسے جان چھڑا لیں، تاکہ وہ اپنے کام چلا جائے، آپ اپنے رستے پہ چلے جائیں۔ مانگنے سے منع ضرور کیا ہے، لیکن جو مانگنے آئے اسے دینے کی تلقین بھی کی ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین، علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا کہ جس بندے کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہو اسے مانگنے کی حاجت ہی نہیں ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جس کے پاس اتنا کھانا ہو وہ اپنے آپ کو غنی سمجھے، اللہ اسے غنی فرما دے گا،
اور یہاں بھی لکھا علماء کرام نے جس کے پاس 40-50 دنوں کا راشن موجود ہو اس کے لیے تو مانگنا ہی حرام ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے مانگ رہا ہے. کیا پتہ وہ اپنے آنے والے کل تک زندہ بھی رہ پائے گا کہ نہیں. جب زندگی اتنی فانی ہے تو پھر اس کے لیے اتنے اسباب کیوں ہیں. ایسا نکمہ لالچ نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے معزز سامعین اسی وقار مانگنا اس کی شرعی عذر بھی ہے کہ بندے کی جان جانے کا خدشہ ہے، موت واقع ہو جائے گی کہ اگر اس نے کچھ کھایا نہ، اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، تو پھر وہ جان بچانے کی غرض سے تھوڑا بہت کسی سے مانگ کے کھا سکتا ہے. یہ عذر ہے ایک شرعی. اگر کھائے گا نہیں کسی سے مانگ کر کہ میں مانگوں گا نہیں، مر جائے گا، تو جان بچانی فرض ہے. اب اس نے فرض کو ترک کر دیا، جان نہیں بچائی، وہ خودکشی کہلائے گی. اس نے اپنے آپ کو تو ہلاکت میں ڈال لیا. لیکن ان چیزوں کو اس وقت استعمال اور اختیار کرنا چاہیے جب ان کی ضرورت ہو. اور اہم بات ایک عرض کر دوں، باتیں تو بہت ساری کرنے کی تھی، جنازے کی وجہ سے مجھے لیٹ ہونا پڑ گیا. تو اہم بات باقی یہ بات یاد رکھیں، جو مانگنے آئے دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے تو اس سے خوبصورتی سے جان چھڑا لیں. اور مانگنے والوں کو چاہیے کہ وہ اسے پیشہ نہ بنائیں، اسے اپنا ذریعہ معاش نہ بنائیں، وہ محنت کریں، کیونکہ محنت ہی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے. عام طور پر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ مساجد میں مانگنے والے آتے ہیں، جمعے کے دن، عید کے دن. عمومی طور پر بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جناب مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ عذر ہے، تو میری عذرائے خدا مدد کر دیں. ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بڑے نرم ہوتے ہیں، چلو یار کوئی اپنی طرف سے اپنی حیثیت کے مطابق ہر بندہ اس کی مدد کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں، ٹھیک ہے اللہ کے نام پہ اس نے مانگا ہے، ہم نے اللہ کے نام پہ دیا ہے، لیکن اسے دینے کا طریقہ کار کیا ہے کہ اسے مسجد سے باہر نکل کے دیں، مسجد کے اندر نہ دیں. اس کے اندر ایک لاجک ہے، ایک حکمت ہے کہ ایک مانگنے والا ہم سے مسجد میں مانگ رہا ہے، ہم اسے مسجد میں دے رہے ہیں، تو پھر روایات میں آتا ہے کہ جس نے مسجد کے اندر 1 درہم دیا ہے نا، وہ مسجد سے باہر نکل کے 70 درہم اس کا کفارہ ادا کرے. اب بھکاری یا وہ مانگنے والا تو مانگ کے چلا گیا اور ہمیں ہلاکت کے گڑھے میں پھینک گیا. ہم نے اپنی جہالت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے اس کے ساتھ اس نے سلوک تو کیا، لیکن وہ اپنے ساتھ ہمارا حسن سلوک نہ رہا. کیوں ہے یہ کہ جو مسجد میں 1 درہم دے وہ باہر نکل کے 70 درہم اس کا کفارہ ادا کرے؟ اس لیے کہ اس بندے نے خانہ خدا میں بیٹھ کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اس کی بے ادبی کی ہے، اس کی تقسیم پہ شکوہ کیا ہے. اب میں سادی سی مثال سے یہ مسئلہ آپ کو سمجھاؤں. مثال کے طور پر میں جناب کسی بندے کے گھر چلا جاتا ہوں، وہ مجھے عزت و احترام سے بٹھاتا ہے، بڑے اچھے انداز سے استقبال بھی کرتا ہے، مجھے پانی بھی پلاتا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے. اتنا اہتمام اس نے کر دیا. اس کا پڑوسی آئے تو میں اسے کہوں بھیا 1 کپ چائے کا پلا دو، تو وہ جو مالک کے گھر کا جس کے پاس میں گیا ہوں، جس نے مجھے عزت دی ہے، مجھے کھانا پینا دیا ہے، آپ سوچیں وہ کیا کہے گا، اس کے دل پہ کیا گزرے گی. شاہ جی جے میں کھلائی سکڑا سی ہاں تو پلائی سکڑا سی ہاں تو چاہ نہ کب کوئی ایڈا ہی مہنگا سی، اے میں نہ سا دے سکنا. تساں ماڑی انسلٹ کیتی، کیا خیال نے؟ تساں نے کہا جی کوئی مہمان اچھا ہے تو تساں اس طرح اس کی خدمت کرو، تو پھر کوئی گمانڈی اگر کوئی شاید منگی کے کھائے یا پیا تو کیا خیال تساں لگ دو نک کپی سٹی آئی ہوئے میں نہ سا دینے جو گا. ہم کہتے ہیں ایسے، یہ ہماری سوچ ہے. ایسے ہی ہے کہ جو کھانا کھلا سکتا ہے، اعلیٰ برتنوں میں اور اچھے مقام پر بٹھا سکتا ہے، عزت دے سکتا ہے، ہر تمہارے شیان شان
تمہیں چیز اور عزت دے سکتا ہے وہ ایک پیالی چائے کی نہیں پلا سکتا؟ زیادتی تو ہے نا۔ تو جس رب نے تمہیں وجود عطا کیا ہے، جس رب نے تجھے طاقت اور ہمت عطا کی ہے، جس رب نے تجھے توانائیاں اور صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، اس رب کے گھر میں جا کر تو پھر اسی کی مخلوق سے مانگے تو یہ رب کی توہین نہیں، دربار خداوندی کی بے ادبی نہیں؟ جو رب تجھے وجود عطا کر سکتا ہے، صحت عطا کر سکتا ہے، ہر عضو عطا کر سکتا ہے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سننے دیکھنے کی طاقت عطا کر سکتا ہے، وہ دولت نہیں عطا کر سکتا؟ وہ تیری ضرورت کا پورا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، تو پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ جب بندہ اللہ کے گھر میں آ کر اسی کی مخلوق سے مانگتا ہے، اس کی تقسیم پہ شکوہ کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں حرف شکایت لاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ خانہ خدا کی بھی بے ادبی ہے اور بارگاہ خدا کی بھی بے ادبی ہے۔ تو اس پر پھر فرمایا گیا کہ جو اس کی بات کو سن کے اسے دیتا ہے تو اس نے بھی بے ادبی کی ہے۔ اب ایسا کرے، بیکاری کو 1 درہم دیا ہے، مسجد سے باہر نکل کے 70 درہم اس کا کفارہ بھی ادا کرے۔ گل سمجھ آ گئی نے کوئی نہیں؟ اس واسطے جڑے منگنے آلے ہونے نا، یہ ساڑھ کے تو کھڈا لین لائی گئے شنے مسیتی وچ نہ دیا کرو نہ کی باہر مین بوا جڑا ہے، مین گیٹ اٹھا کو بہو بھائی سجنا دیساں ضرور، اللہ نے نہ تو سوال کیتا ہی، توفیق پئی تو ضرور دیساں، اور اللہ نے نہ تو دینا چاہیے۔ کیا پتہ واقعی بندہ مجبور ہوئے تو کئی باری جنے بڑے بڑے تنتری بھی ہونے کہ بندے گل سنائی، اس آگیا کہ بس بندہ چڑھیا نا تو منگیا اللہ نہ تو جو 3 بندیاں دیتا، تو باقیاں سارے آگو تقریر سنائی اس کی، تو پھر گڈی نے گیڑا وچ گیا نا تو کڈی کے دا اس پستول، اس آگیا ہون جنے سارا کچھ جو کچھ تھیا جو نہیں، تو پھر آئیے متھے وچ، پھر جے کچھ لوگوں کو تھیا سی وہ دیتا نہیں، تو او 3 بندے جڑے سننا انہوں کو اس نہیں کیتا، اس آگیا تسا بیٹھے رہو، تسا اللہ نے نا پر دیتا ضرور ہے نا، پویں 5 روپیے ہی دیتے نے، نا منکرہ کو بھی آج میں ہوں پھر سارا کچھ کے لے جو لے آئے۔ تو اس واسطے معزز سامعین، اللہ نے نہ تو بندہ منگا تو چاہیے جو ٹھیک ہے، سودا رب نہ لے، اگو فلسفہ نہیں اور تقریر نہیں چاڑنی چاہیے، بس ہم نے رب سے سودا کیا، رب کے نام پر دے دیا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کے نام پر مانگے، دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے تو اسے سنائیں مت، اور جو مسجد میں مانگتا ہے اسے مسجد میں نہ دیں، مین دروازے پر چلے جائیں، مسجد سے باہر نکل کر اسے دے دیں، اس کے مانگنے کا بھی مل پڑ جائے گا۔ آپ کی اگر نیت غرض اچھی ہے تو اس کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں مجرم بھی نہیں بنیں گے۔ تو اس لیے معزز سامعین، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مانگتا ہے بلا ضرورت اور بلا عذر، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے پر یہ جو گوشت ہے نا یہ نہیں ہوگا، اترا ہوا ہوگا، نوچا ہوا ہوگا، کیونکہ یہ بہت برا عمل ہے مانگنا۔ رب سے مانگو جس سے مانگ کے نہ پچھتاوا ہو نہ پریشانی ہو، جسے دے کے نہ شرمندگی ہو اور نہ کسی قسم کی ندامت ہو، وہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ جب ساروں کو دیتا ہے تو جو مانگنے والا اس سے مانگے گا اسے نہیں عطا کرے گا، جھولیاں بھر کے عطا فرماتا ہے۔ مانگنے کا طریقہ تو سیکھ لینا چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے۔ جب اس کی بارگاہ میں جا کر مانگیں گے، بیٹھ جائیں گے صدق دل کے ساتھ، وہ ضرور بر ضرور اسباب بھی عطا فرمائے گا اور ہمیں گوہر مراد بھی عطا کرے گا۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، باتیں کافی تھی لیکن کچھ رہ گئی، کچھ آپ کی سماعتوں تک پہنچ گئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔